آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ آواز پاکستان کے بانی اور پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے۔ تاریخ میں ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں جو نہ صرف اپنے عزم اور صلاحیت سے تاریخ کا رخ موڑ دے بلکہ دنیا کا نقشہ بھی بدل دیتے ہیں۔ ایک نئے ملک کا قیام بھی بہت کم شخصیات کے حصے میں آتا ہے اور محمد علی جناح انہی غیر معمولی رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق اسپیشل سیکرٹری تلک دیوسر نے اپنی کتاب پاکستان ایٹ دی ہیلم میں لکھا ہے کہ جناح ایک انتہائی کامیاب وکیل تھے۔ انہوں نے پاکستان کے مقدمے کو غیر معمولی مہارت سے لڑا اور چند ہی برسوں میں ایک نئی ریاست قائم کر دی۔ ان کے مطابق جناح خاموش مزاج، سنجیدہ اور تنہائی پسند شخصیت کے مالک تھے اور عوام کے ساتھ اس طرح گھل مل نہیں سکتے تھے جیسے گاندھی یا نہرو۔ 1947 میں تقسیم ہند سے ایک ماہ قبل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جناح کو ہندوستان اور پاکستان کا مشترکہ گورنر جنرل بنانے کی کوشش کی، مگر جناح نے یہ تجویز مسترد کر دی۔ پاکستان بننے کے بعد وہ نہ صرف گورنر جنرل تھے بلکہ دستور ساز اسمبلی کے صدر اور مسلم لیگ کے سربراہ بھی تھے، جس سے اقتدار کا بڑا حصہ ان کی ذات میں مرتکز ہو گیا۔ 7 اگست 1947 کو قائد اعظم اپنی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ دہلی سے کراچی پہنچے۔ ہوائی اڈے پر ہزاروں لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ان کے سوانح نگار اسٹینلی وولپرٹ کے مطابق گورنر جنرل ہاؤس کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جناح نے کہا تھا، میں نے کبھی یہ امید نہیں کی تھی کہ اپنی زندگی میں پاکستان بنتا دیکھ سکوں گا۔ 14 اگست 1947 کو اقتدار کی منتقلی کی تقریب میں قائد اعظم نے خواہش ظاہر کی کہ ان کی نشست لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے بلند ہو، لیکن برطانوی حکام نے یہ درخواست مسترد کر دی۔ بعض مورخین اسے ان کی مضبوط خود اعتمادی کی علامت قرار دیتے ہیں۔ اسکندر مرزا کے مطابق جب انہوں نے قائد اعظم سے کہا کہ مسلم لیگ کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ اسی جماعت نے پاکستان بنایا ہے، تو جناح نے جواب دیا، پاکستان مسلم لیگ نے نہیں، میں نے اپنے اسٹینوگرافر کے ساتھ مل کر بنایا ہے۔ کراچی میں ان کا دن صبح 8:30 بجے شروع ہوتا تھا۔ ان کی میز پر فائلوں کا ڈھیر ہوتا اور قریب ہی ان کی پسندیدہ سگریٹیں رکھی ہوتی۔ قائد اعظم خود کو مسلمانوں کا مذہبی نہیں بلکہ سیاسی رہنما سمجھتے تھے۔ 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی میں قائد اعظم نے اپنی تاریخی تقریر میں اقلیتوں کے حقوق کی مکمل ضمانت دی۔ انہوں نے کہا، ہم اس اصول کے ساتھ اپنی مملکت کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ریاست کے برابر کے شہری ہیں، نہ کسی کے ساتھ امتیاز ہوگا اور نہ مذہب کی بنیاد پر کسی سے فرق روا رکھا جائے گا۔ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے سے پہلے ہی قائد اعظم ایک جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ان کے معالج ڈاکٹر جال پٹیل نے ان کے پھیپھڑوں میں خطرناک مرض کی تشخیص کی، مگر یہ بات خفیہ رکھی گئی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ اگر ہندوستانی قیادت کو ان کی بیماری کا اندازہ ہو جاتا تو شاید تقسیم ہند کی تاریخ مختلف ہوتی۔ قائد اعظم کے آخری ایام انتہائی تکلیف دہ تھے۔ 11 ستمبر 1948 کو انہیں کوئٹہ سے کراچی لایا گیا تو ان کا وزن صرف 40 کلو رہ گیا تھا۔ کراچی کے موری پور ہوائی اڈے سے گورنر جنرل ہاؤس جاتے ہوئے ان کی ایمبولینس راستے میں خراب ہو گئی اور اس کا ایندھن بھی ختم ہو گیا۔ شدید گرمی اور حبس میں وہ تقریباً 2 گھنٹے تک ایمبولینس میں پڑے رہے۔ فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی برادر میں لکھا کہ وہ اور نرس سسٹر ڈنہم باری باری قائد اعظم کے چہرے پر پنکھا کرتی رہیں جبکہ ان کے ارد گرد مکھیوں کا ہجوم تھا۔ رات تقریباً 10:20 پر قائد اعظم نے آہستہ سے فاتی کہا۔ ان کا سر ایک جانب جھکا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
اگلے روز انہیں کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آج بھی مزار قائد قوم کے اس عظیم رہنما کی یاد تازہ کرتا ہے جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ وطن عطا کیا۔